رب العزت نے تمام انبیاء میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جس کو رب نے اپنی بارگاہ سے معجزہ عطا نہ فرمایا ہو۔ معجزہ آنا یہ انبیاء کے ساتھ خاصہ ہے، انبیاء کا لازمہ ہے، انبیاء کا۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عاجزہ یا جازو عجزن، یہ مادہ ہے، اس سے نکلا معجزہ، تو معنی یہ بنا کہ ہر وہ واقعہ یا حادثہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں تمام کائنات چل رہی ہے قانون قدرت کے ساتھ۔ سورج کا مشرق سے روزانہ طلوع ہونا، مغرب کے اندر غروب ہو جانا، یہ فطرت الہیہ ہے، یہ رب کے نظام کا انداز ہے، قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ آگ میں جلانے کی حص ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اور حضرات محترم، یہ پانی ہے، آگ کو بجھانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ مذکر مؤنث کا مل جانا، اس سے نسل کا چلنا، یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ نے خود یہ قانون فطرت بنائے، لیکن کبھی کبھی وہ بنانے والا خود کبھی ان قوانین کو اس لیے توڑ کے کوئی واقعہ سر انجام دے دیتا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ قانون فطرت میرے بنائے ہوئے، لیکن میں خالق کائنات اپنے بنائے ہوئے بھی کسی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ مذکر مؤنث ملنے سے نسل چلتی ہے۔ رب چاہے تو حضرت آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، مذکر اور مؤنث سے نسل چلتی ہے، یہ قانون فطرت ہے، رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے عیسیٰ روح اللہ کو رب العالمین بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ دکھا دیتا ہے کہ میں رب کسی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ حضرات محترم، وہ واقعہ یا حادثہ جو بندے کی عقل کو عاجز کر دے، بندے کا عقل وہاں نہ پہنچ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں خرق عادت واقعہ۔ خرق عادت واقعے کی پھر 4 قسمیں ہیں، یا تو وہ معجزہ ہوگا، یا ارہاس ہوگا، یا کرامت ہوگی، یا استدراج ہوگا اگر اس کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، اور پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی قانون کے خلاف واقعہ، شعور کے خلاف واقعہ سرزد ہو گیا تو اس کو ارہاس کہا جائے گا۔ الافراد 2 آنکھوں والی ہا سواد ارہاس۔ اور اگر پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد اس سے کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جو قانون قدرت کے خلاف ہو، خرق عادت ہو، عادت کو پھاڑنے والا، عادت کو ختم کرنے والا ہو، یہ نظام کا جو عادت ہے اس کے خلاف ہو، اس کو کہیں گے معجزہ۔ اور اگر ایسا واقعہ کسی ایسے بندے سے سرزد ہو جو نبی تو نہ ہو، رسول تو نہ ہو، لیکن کسی نبی یا رسول کی شریعت کا تابع ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس سے کوئی خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے تو اس کو جناب معجزہ بھی نہیں کہیں گے، ارہاس بھی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کرامت۔ اور اگر وہ خلاف عقل واقعہ، خلاف عادت واقعہ، خرق عادت واقعہ، خارق عادت واقعہ جو سرزد ہو رہا ہے، اس کا تعلق ایسے بندے سے ہو جو نبی بھی نہ ہو، نبی کی شریعت کے تابع بھی نہ ہو، اس کا امتی اور کلمہ گو بھی نہ ہو، وہ بندہ کافر ہو تو اس سے ایسے واقعے کا سرزد ہونا نہ معجزہ کہلائے گا، نہ ارہاس کہلائے گا، نہ کرامت کہلائے گا، بلکہ اس کو استدراج کہا جائے گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبات کے اندر ان کی مثالیں کافی تعداد میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے جن آیات میں معجزات کا اظہار کیا، ان معجزات کو یا کہا حجت اللہ، یا کہا
हुज्जतुल्लाह तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम। या कहा बुरहान कद जा या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। या उनको फरमाया आयत आयत, या फरमाया हिकमत, फरमाया वलक़द आतैना मूसा तिस आयातिन बय्यिनातिन। हमने मूसा को बय्यिनात अता फरमाई, आयात अता फरमाई। कितनी फरमाया? 9। अब ये आयात और बय्यिनात का लफ्ज़ बोला, लेकिन मुराद मोजज़ा है। मोजज़ा कवानीन फितरत के खिरक का नाम, मोजज़ा कुदरत इलाहिया का नाम। मोजज़ा का सदूर इज़्न इलाही से होता है। मोजज़ा लाज़मा नबुव्वत है, नबुव्वत का लाजमा है। ये नहीं हो सकता कि रब ने नबी तो भेजा हो लेकिन साथ मोजज़ा ना अता फरमाया हो। उसकी मिसालें कुरान मजीद में बेशुमार हैं। हजरत नूह को फरमाया वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, सूरह हूद आयत नंबर 37। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। इस जमीन पर सबसे पहले कश्ती नूह ने बनाई। देखने वाले हैरान थे कि ये भी कोई चीज है जो पानी पर तैरेगी और बंदे को बचा के ले जाएगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को फरमाया व अम्मा आदुन फहुलिकू बिरीहिन सरसरिन अलहाका आयत नंबर 7। हमने हवा भेजी, तुमने दुआ की या अल्लाह मेरी बात ये मानते नहीं। हवा ही उन लोगों की बर्बादी का सबब बन गई। अब हवा से किसी बंदे का मर जाना ये अकल के खिलाफ है, लेकिन ये मोजज़ा कहा जाएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब उनके नाम मानने वालों ने मुतालबा किया कि हम तुम्हें नबी तब मानेंगे जब ये जो सामने पहाड़ है इससे पत्थर की ऊंटनी हामला बाहर आ जाए, बाहर आते ही बच्चा पैदा कर दे, तो हम तुम्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान लेंगे। लेकिन हमें पता है कि ना ये वाकया होगा, ना तू नबी सच्चा है। हजरत सालेह ने रब की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, जाओ अपना असाप उस पहाड़ पर मारो, चट्टान से ऊंटनी पैदा करना रब्बुल इज्जत का काम है। हजरत सालेह पहाड़ पर गए, उस पत्थर पर अपना असा मारा तो क्या हुआ? उसमें से जिंदा ऊंटनी, पत्थर की बनी हुई हामला ऊंटनी बाहर आई। बाहर आते ही उसने बच्चा पैदा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह मैं इस पर ईमान तो रखता हूँ तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, लेकिन अगर आंखों से ये वाकया देख लूं, आंखों से ये वाकया देख लूं तो या अल्लाह तेरी कुदरत पे यकीन हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 260 फखुज़ अर्बातम मिनत तैर, 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बा करो, उनके सारा अपने पास रख लो, उनके धड़ों को कीमा करके गोश्त मिक्स कर दो, मिक्स करके मुख्तलिफ पहाड़ों पे फेंक दो, फिर वापस आओ, वापस आके एक परिंदे का सर पकड़ो, उसको बुलाओ, जहां जहां कीमे में उसका गोश्त गया है एक एक बोटी उठेगी, जिस्म बनेगी, आके सर के साथ लग जाएगी। लिखने वाला खुदा है, जिस पे उतरी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भाई आए, पूछा अब्बा जी का क्या हाल है? हजरत याकूब का वो भाइयों ने पहचाना नहीं, यूसुफ को कहते हैं बादशाह सलामत। वो हमारा एक भाई था, उनका एक बेटा था, नाम था उसका यूसुफ। फरमाया मेरा ये कमीज ले जाओ, मेरे बाप के चेहरे पे डालो। ये वाकया भी कुरान में है। मेरा इज़हबू बे कमीसी हाजा फअलकूहु अला वजह अबी, ये मेरा कमीज ले जाओ, मेरे बाप के चेहरे पे डालो, इससे उनकी आंखों में नूर आ जाएगा। कमीज हो कमीज, बंदे का पहना हुआ, उतरन हो उतरन, पैगंबर का उतरन, वो किसी के चेहरे पे जाए और बेनूर आंखों में नूर पैदा कर दे, है खिलाफ अकल, नबुव्वत के साथ खास है, मोजज़ा बनेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया फलम्मा जाल बशीर हो,
او دا نام بشیر نہ، او چونکہ قمیض لے کے آ رہے آئی تو رب نے فرمایا جال بشیر ہو، یعقوب کے لیے خوشخبری سنانے والا، جا البشیر ہو۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا اپنے ساتھ قمیض یوسف کا کرتا لے کے آیا، الکاہو 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 علی وجہ ہی، الکاہو قرآن کے الفاظ، الکاہو علی وجہ ہی، اس قمیض کو حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا۔ اے قرآن کیا ہوا؟ فرمایا فرتد بصیرا، یوسف کی اترن یعقوب کے چہرے پہ آئی تو آنکھوں کا گیا ہوا نور واپس آ گیا۔ یہ جناب حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں گئے، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ یہ سانپ؟ اللہ نے فرمایا فَأَلْقَا عَصَاهُ، اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے ہاتھوں میں سوٹا ہے۔ میں کہوں یہ لکڑی ہے، اس پہ میں ہاتھ رکھوں تو یہ اژدہا بن جائے تو یہ عقل کے خلاف ہے، یوں اس لیے کہ اس کی حقیقت لکڑ ہے۔ کبھی لکڑ دوسری جنس میں ڈلتی نہیں، اور جہاں ڈل جائے اگر اس کا تعلق پیغمبر سے ہوتا وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو کیا ہوا؟ وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا ہے، اژدہا بن کے آگے بڑا، جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ بن گئی تھی ان سانپوں کو نگل گیا۔ حضرات محترم پھر ان درباریوں کی طرف بڑھا، رب نے فرمایا اے کلیم اس پہ ہاتھ رکھو۔ موسیٰ ڈرے، فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، اس پہ ہاتھ رکھ۔ جب ہاتھ رکھا حضرت کلیم کا، اژدہا پہ ہاتھ آیا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا تو زبور پڑھ، سخرنا مع داؤد الجبال۔ جب حضرت داؤد زبور پڑھا کرتے تھے، الجبال یسبحنا والطیرا وکنا فاعلین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 79۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے، پرندے ہوا سے آ کے سنا کرتے تھے، دریا کا پانی رک جاتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز سے زبور کی تلاوت ساری کائنات سننے میں مگن ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الطَّيْرَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے سلیمان کے لیے ان پرندوں کو مسخر کر دیا ان کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو فرمایا قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں یا اللہ، کیسے میری عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی، ہاتھوں میں پاؤں میں دم نہیں رہا، جسم کانپتا ہے، نظر کمزور ہے، پورے جسم میں ضعف ہے، میں وظیفہ زوجیت بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری بیوی بانج ہے، وہ 100 سے اوپر ہے۔ فرمایا اے زکریا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا، ہمیں بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، رب نے فیصلہ کر دیا ہے، بچہ ہوا، پھر وہ اس بچے کا نام یحییٰ رکھا۔ یہ ان کو معجزہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انی قرآن
انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، میں تمہارے لیے میں عیسیٰ مٹی اٹھا کر اس سے میں پرندہ بناؤں، پرندے کی تصویر بناؤں، حیات الطیر پرندے کی حیات بناؤں، فانفخ فیہ میں پھر اس میں پھونک ماروں، فیکون طیرا باذن اللہ، جب میں پھونک ماروں گا وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن کے فضا میں اڑنے لگ جائے گا۔ یہ سارے انبیاء کے معجزے جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا کی، جب باری آئی 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی، جب باری آئی تاجدار کائنات کی، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے محبوب، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں تمہیں مکے سے اٹھاؤں گا، مسجد اقصی پہنچاؤں گا، 1.25 لاکھ نبیوں کو تو جماعت کرائے گا، وہاں سے جائے گا 7 آسمان گزارے گا، پھر جائے گا عرش پہ، عرش سے آگے جائے گا، پھر جائے گا سدرہ پہ، سدرہ سے آگے جائے گا، پھر ساری کائنات نیچے رہ جائے گی، یا خدا ہوگا یا مصطفیٰ ہوگا۔